دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی کی نبوت اس کی قوم تک محدود تھی، ہر رسول کی رسالت اس کی قوم تک محدود تھی، ہر داعی کی دعوت اس کی قوم تک محدود تھی، ہر مبلغ کی تبلیغ اس کی قوم تک محدود تھی۔ لیکن جب آمنہ کا لال آیا، جب عبداللہ کا طفل یتیم آیا، جب محمد مصطفیٰ آیا، جب احمد مصطفیٰ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو رب نے قرآن میں اصول اور ضابطہ بتا دیا، اور قرآن کریم میں رب کائنات نے یہ اعلان کروا دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو صرف کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو صرف کسی قومے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو صرف عرب کے لیے، صرف عجم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، کافۃ للناس، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک آنے والا جو بھی شخص دنیا کے اندر آئے گا وہ آپ کا امتی ہوگا اور آپ اس کے نبی ہوں گے۔ آپ نے قرآن میں اعلان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جس کی تعریف رب کا قرآن کرے، جس نبی کی تعریف رب کا قرآن کرے، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے دنیا کے لوگوں ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، دنیا والوں کی طرف بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ کن صفات کے بعد بھیجا ہے؟ تو فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشرا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہو تو میں اپنے ذوق میں اس آیت کا ترجمہ کروں۔ گویا دنیا کے لوگوں کا یہ فرمانا چاہتا ہے میں نے آپ میں اپنا نبی بھیجا ہے، اور اپنے نبی کو ویسے نہیں بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، بدر منیر بنا کر بھیجا، شمس الضحیٰ بنا کر بھیجا، خلیل اللہ بنا کر بھیجا، سید الانبیاء بنا کر بھیجا، آمنہ کا لال بنا کر بھیجا، عبداللہ کا طفل یتیم بنا کر بھیجا، محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا، احمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ میرا نبی یہ مقصد کائنات ہے، یہ مقصود کائنات ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو بنانا نہ ہوتا کائنات نہ بناتا، یہ زمین و سمان، یہ وکیل و مکان، یہ فلک، یہ زمین، یہ عرش کچھ نہ بنتا اگر نبی دنیا میں نہ آتے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش اصلی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایا جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب غیر العلم نہ ہوتا۔ نہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، مکی نہ ہوتی، مکان نہ ہوتے، حتیٰ کہ فرما دیا یہ محفل دونوں مکان نہ ہوتی اگر شان غیر العلم نہ ہوتا۔ تو پھر ایمان بالرسالت کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ لوگوں عظمت رسول کو ماننے والے بنو، شان رسول کو ماننے والے بنو، مقام رسول کو ماننے والے بنو۔ اور جب آپ نے نبی کی عظمت کو مانا، نبی کی نعمت کو مانا، نبی کے مقام کو مانا، نبی کی شان کو مانا، جب آپ نے مانا کہ کائنات میں سب سے عظیم ہے تو میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہے تو میرے نبی ہے، سب سے برتر و بالا ہے تو میرا نبی ہے، جب آپ نے اس بات کو مانا تو عظمت رسول کا خلاف سے تقاضا یہ ہے کہ آپ محبت رسول کرنے والے بن جائیں۔ آپ کے دلوں میں نبی کی محبت کو، یہ عظمت رسول کا تقاضا ہے، محبت رسول۔ فرانس کے صدر نے اپنے
یہ ریاست مدینہ کا تابعدار اس بات پہ خاموش ہے، مسلمان خاموش ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ محبت رسول، ہمیں نبی سے محبت ہے، تو یہ محبت کیسی محبت ہے؟ ہماری محبت کیسے اجازت دیتی ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں اور میں خاموش بیٹھا رہوں؟ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں اور میں کھاتا پیتا رہوں، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں، میں نشیاں کرتا رہوں، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہوں، ہمارے کام میں، ہمارے گھر میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہماری سیرت میں، ہماری صورت میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ فرانس کے اندر جو گستاخی ہوئی، خاک شائع کیا گئے، کارٹون بنایا گیا ہے، یاد باللہ، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، نبی خود بھی اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور جو مومن ہوتا ہے، مومن بھی نبی کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے، مومن کا شیوا یہ ہے، کائنات میں کچھ بھی ہو جائے برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہونے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حقیقت کروں گا بیان ہو سکو، چاہے کٹ جائے میری زبان ہو سکو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو کہیں گر پڑے گا آسمان ہو سکو۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، اے محبوب آپ اعلان کر دیں، آپ کہتے ہیں ان کان آباؤکم، اگر والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، کنبے سے بڑھ کر، قبیلے سے بڑھ کر، رشتہ داری سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، دوستی سے بڑھ کر، تعلقات سے بڑھ کر، مفادات سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، دکانداری سے بڑھ کر، معیشت سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، جہاد سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے، سنیں، اگر یہ بات نہیں ہے، والدین کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، مفادات کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، احساسات کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے، تو پھر یاد رکھیں، یاد رکھیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ فرماتے ہیں اس دن کا انتظار کرو جب تم پر میرا عذاب آ جائے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے کوڑے برسائے جائیں، پھر اس دن کا انتظار کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میرے نبی کی محبت نہیں ہے تو پھر اس دن کا انتظار کرو جب تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیا جائے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تمہاری صورتوں کو مسح کر دیا جائے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تمہاری شکلوں سے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تمہیں زمین پہ زندہ دھنسا دیا جائے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تم پر زلزلے آئے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تم پر آندیاں آئیں، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تم پر سیلاب آئے، پھر اس دن کا انتظار کرو جب تم پر رب کا عذاب آئے، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر نہیں تو پھر نبی سے محبت اس قدر ہو کہ نبی کی محبت میں والدین کی قربانی دینی پڑے، دے دو، اولاد کی قربانی دینی پڑے، دے دو، مال کی قربانی دینی پڑے، دے دو، جان کی قربانی دینی پڑے، دے دو، اولاد کی قربانی دینی پڑے، دے دو، تجارت کی قربانی دینی پڑے، دے دو، جذبات کی قربانی دینی پڑے، دے دو، احساسات کی قربانی دینی پڑے، دے دو، مفادات کی قربانی دینی پڑے، دے دو، نبی کی محبت میں پھر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو یا نہیں ہو؟ انشاءاللہ۔ اب نبی کی محبت میں بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرانس کے صدر پر لعنت بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ بھیجیں گے۔ اگر وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے،
خاموش رہے. نبی کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. نبی کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گستاخیاں کرے اور آپ خاموش بیٹھے رہو. آپ کے پاس جو ہے آپ جو کر سکتے ہو وہ بھی نہ کرو. اس چیز کی اجازت نبی کی محبت ہمیں نہیں دیتی. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں اس کی اتنی زیادہ نفرت بھی آ جائے گی. ان کی نفرت آ جائے گی اس لیے کہ ہم اپنے والدین سے، اولاد سے، جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. تو کس سے کرتے ہیں؟ بولے کس سے کرتے ہیں؟ نبی سے. آپ یہاں بیٹھ کر شرماتے ہو، وہ گستاخیاں کرتے نہیں شرماتا. آپ یہاں بیٹھ کر شرماتے ہیں. افسوس اس بات کا وہ گستاخیاں کرے تو نہیں شرماتا، وہ آگے بڑھائے تو نہیں شرماتا، وہ کارٹون بنائے تو نہیں شرماتا، وہ حرمت رسول پر انگلیاں اٹھائے تو نہیں شرماتا. آپ نبی کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ نبی کی شان سنتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ کے سامنے نبی کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. آپ نبی پر درود پڑھتے ہوئے شرماتے ہو. پھر تو افسوس کرنا ہے. پھر مسلمانوں پر افسوس نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ جب آپ کے ملک پاکستان میں جب گستاخ رسول کو بری کر کے یورپ بھیج دیا جائے پھر تو افسوس کرنا ہے. جب آپ کے ملک میں گستاخ رسول کو واسطے جہنم کرنے والے شخص کو محتاج قاتل کو پھانسی دینے جائے پھر افسوس تو کرنا ہے. جب آپ کے ملک میں اس گستاخ رسول کو پشاور کی عدالت میں قتل کرنے والے کو ہاتھ پہنانے چاہیے تھے، اس کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے، اس کا ماتھا چومنا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کے ملک پاکستان میں سے جیل میں ڈال دیا جائے پھر افسوس تو کرنا ہے. یا تو آپ پر افسوس کریں گے، یا آپ کی حکومت پر افسوس کریں گے، یا آپ نے جس کو ووٹ دیا اس پر افسوس کریں گے، یا آپ کے ایمانوں میں جو بیٹھے ہیں ان پر افسوس کریں گے. افسوس تو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ محمد کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہدایت پا چلوں گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. ہمیں جنت میں لے کر جائے گی تو